بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن صادق آباد میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فراد حسین وہالہ صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن صادق آباد۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور صادق آباد تحصیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ بہاولپور ڈویژن سے میری تھرو آؤٹ ایجوکیشن ہے۔ ٹھیک سر۔ تعلیمی سلسلہ میرا بڑا خوشگوار رہا ہے، ٹھیک کیونکہ میں نے تھرو آؤٹ تقریباً اپنا تعلیمی سلسلہ کو کنٹینیوسلی کیا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ مجھے خود تو اتنا شوق نہیں تھا وکیل بننے کا۔ اچھا میرے سر۔ انکل چچا جان تھے، انہوں نے مجھے اس بارے میں کہا تو آپ کو ایڈوکیٹ بننا چاہیے، اچھا۔ کیونکہ میرا ایک تعلق زمیں دار گھرانے سے ہے، ٹھیک۔ تو ہمارے خود کے بھی کیسز وغیرہ تھے، ہوں۔ اس لیے مجھے میرے انکل نے کہا آپ ایڈوکیٹ بنیں۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ایز اے سینئر قانون دان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے وکیل میں؟ ایک اچھے وکیل میں اپنے پروفیشن کے ساتھ سے مخلص ہونا چاہیے، ہوں۔ کیونکہ جو بھی ہے اس کلائنٹ کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، اپنے جتنے بھی ان کے لیگل ایتھک ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے وکیل بہت زیادہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وکیل کے پاس تھرو آؤٹ ہر طبقے کا انسان آتا ہے۔ وہ اسے ایجوکیٹ بھی کر سکتا ہے، اسے ایک جو ہے اس کی پراپر جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں گائیڈ لائن اس کی کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، پاکستان میں رول آف لا کو آپ ایز اے قانون دان کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں جو موجودہ دور میں کوئی رول آف لا نہیں ہے، کیونکہ ہماری تقریباً تھرو آؤٹ جو کورس ہیں ان میں بھی فیصلے پراپر نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ سر، آپ جب جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن صادق آباد تھے تو آپ نے اس ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی؟ میرے دور میں جو تھے نا، یہ سب سے زیادہ چیمبر لیس وکلا کا مسائل تھے۔ ٹھیک۔ وکلا کالونی کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، وکلا کے چیمبر کے لیے کوشش کی۔ بار اور بینچ کا جو تھا نا تعلق ہمارے دور میں ایک بہترین تھا، یعنی ججز کے ساتھ بار کا تعلق بہت اچھا تھا۔ ٹھیک۔ سر، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ خود ہی وکلا صاحبان ہی پیشیوں میں زیادہ اس پہ زیادہ سست روی کا شکار کرتے ہیں کیسز کو، اور ساتھ ججز جو ہیں وہ وکلا کے مرہون منت ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو وکلا کریں گے۔ ٹھیک۔ اس وجہ سے زیادہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ سر، بار ایسوسی ایشن صادق آباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ بار ایسوسی ایشن کے وکلا کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پہ نہ تو کوئی ڈسپینسری ہے پراپر، کوئی جب ہیلتھ کا ایشو ہے، ہیلتھ کے لیے کوئی گورنمنٹ نہیں ان کو سپورٹ کرتی وکلا صاحبان کو۔ وکلا کالونی کے لیے نہیں ہے کوئی جگہ، کوئی چیز نہیں ہے ادھر، پراپر صاف پانی کا بھی کوئی نہیں ہے انتظام۔ اس وجہ سے یہ ہمارا ایک شمیم لاہر کمپلیکس ہے، اس میں بھی کوئی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی پراپر جو ہے نا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ سر، پاکستان کی موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ موجودہ سیاسی صورتحال میرے نزدیک تو یہ چوچو کا مربع بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی جو ہے پارٹی ہے نا وہ سنسیئر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے۔
لیکن میرے خیال میں جو ہے نا اس کے ملک کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اسے ویسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ سر ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں میرا کیا موقف ہونا ہے، یہ پوری قوم کا موقف ہے۔ مہنگائی کو اب کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہم IMF کے محتاج ہیں، انہیں جو نئے ٹیکسز لگانے ہیں، یہ تو دیکھیں ہماری انکم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ٹیکسز مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے نا، عام آدمی کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ٹھیک، تحصیل صادق آباد کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ تحصیل صادق آباد میں دیکھیں جی، ایک تو پراپر ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا THQ ہاسپٹل ہے جہاں پہ کوئی اتنا پراپر نہیں ہے، جو بھی کہتے ہیں ادھر جائیں گے ہاسپٹل میں وہ ریفر کر دیں گے شیخ زید رحیم میار خان لے جائیں۔ ادھر کوئی انتظام نہیں ہے پراپر، بس فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں چلیں بھئی آپ ادھر رحیم میار خان ریفر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک سر، صوبہ بہاولپور یا ملتان، آپ کی کیا رائے ہے؟ صوبہ بہاولپور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریاست بہاولپور شروع سے چلی آ رہی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ہے یہ ریاست بہاولپور، تو یہ صوبہ بہاولپور ہی بنا، ریاست یا صوبہ ایک ہی بات ہے، صوبہ بہاولپور بننا چاہیے۔ اس میں تقریباً ساری پھر جو تھرو آؤٹ اپر پنجاب کو فیسلٹیز ہیں وہ ادھر لوور پنجاب کو بھی ملیں گی، جنوبی پنجاب کو نا۔ اب یہاں پہ کوئی اتنی فیسلٹیز، ہمارے پاس جو بھی کوئی نیا ایڈمنسٹریٹر آتا ہے وہ اپر پنجاب سے آتا ہے، لوکل یہاں کا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر وہ صوبہ بن جاتا ہے جی تو پھر ادھر آ جائیں گی وہ فیسلٹی۔ بالکل۔ سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کامیابی محنت ہے، جتنی محنت کریں گے اتنی آپ کامیاب ہوں گے، اس کے لیے ہارڈ ورکنگ سب سے پہلے ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میرے تقریباً تمام اساتذہ شفیق تھے، انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا آگے تھرو آؤٹ ایجوکیشن میں، ان کا ساتھ جو بھی ہمیں نئے یا پرانے اساتذہ سب لونگ ملے۔ ساتھ میرے دوست جو ہیں ادھر ایڈوکیٹ تقریباً سب کے ساتھ کوآپریٹ رہی میرے ساتھ ہیں ابرار احمد پنوار صاحب جو تھرو آؤٹ میرے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، جب سے میں نے پریکٹس شروع کی تو تقریباً 5 ایئر بعد میرا ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس وقت سے اب تک یہ میرے ساتھ ہی ہیں۔ 2005 سے 2023 ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ میرے ٹورزم کا تو بہت شوق ہے، میرا فیوریٹ شہر جو ہے وہ اسلام آباد ہے۔ ٹھیک، ویسے مری زیادہ گئے، گلگت سوات، یہ سب تقریباً سب شمالی علاقہ جات سب میں نے وزٹ کیے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ میری فیوریٹ ڈش فش ہے، کھانے میں مجھے یہی زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، صادق آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلا برادری کو آپ کا ایز اے قانون دان کیا پیغام ہے؟ میرا تو یہی پیغام ہے، آپ ایز اے قانون دان محنت کریں، قانون کو لرن کریں اور اس پہ عمل کریں، اور جو بھی آپ کے ساتھ کوئی کلائنٹ آئے آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہوں، اس کو تھرو آؤٹ انصاف لے کے دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔